السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے من یار مہربانم، جو کہ بی احمد کی تحریر ہے۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، ایک دم الرٹ ہوا تھا۔ شاہو، اپنی شرٹ دے یار جلدی۔ وہ آگے سے اس کی شرٹ پکڑتے ہوئے بولا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ ہڑبڑایا تھا۔ گاڑی کے آگے دوسری گاڑی کھڑی تھی، اس لیے وہ اسے گاڑی بھگانے کو نہ کہہ سکا تھا۔ ہاں بس اب یہی کسر رہ گئی ہے کہ تو بیچ روڈ پر میری شرٹ اتروا۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ دیکھ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بھائی اگلے 2-3 منٹ کے بعد اگلی سانس لے تو شرٹ دے دے۔ ویسے بھی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، اور اس چڑیل کے ہاتھوں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ زبان چلانے کے ساتھ اپنی شرٹ بھی اتار چکا تھا۔ سڑک پر چلتے 1-2 لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ شہزی وہ چڑیل تجھے بعد میں مارے گی۔ دن دہاڑے روڈ پر ایسی چیپ حرکتیں کرتے ہوئے ہمیں پولیس ضرور لے جائے گی۔ لاچار اسے بھی جھک کر اپنی شرٹ اتارنی پڑی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ شاہ زیب افندی شاہ زین افندی سے کوئی بھی بات منوا سکتا تھا، چاہے بیچ سڑک پر شرٹ ہی کیوں نہ اتارنی ہو۔ دونوں نے جلدی سے شرٹ چڑھائی تھی۔ تھینکس ٹوینی، اب یہ گلاسز بھی لگا تاکہ تم میں لگوں۔ وہ دونوں کے چہروں کی مماثلت کا شاید ہمیشہ کی طرح فائدہ اٹھا کر اس کو گلاسز پہناتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اجرت میں باہر نکلنے لگا تھا۔ لیکن تو جا کہاں رہا ہے، اور ہمارا پیزا کہاں گیا شہزی؟ وہ اسے دیکھ کر زور سے بولا تھا، لیکن وہ نیچے اتر چکا تھا۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سے باہر آیا تھا۔ تو میرا بھائی ہے شاہو، اور میں تجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ زور سے بول کر یہ جب وہ دیکھو روبا، وہ چیپ انسان گاڑی کے پاس۔ اس کی دوست چلائی تھی، تم کیا سمجھے تھے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں؟ قریب سے آتی چنگارتی ہوئی آواز پر شاہ زین افندی نے سامنے دیکھا تھا۔ یہ لو، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا کسی نے اس کے سینے پر کچھ پھینکا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر اپنی شرٹ اور گردن کا حشر دیکھا تھا۔ وہ کولڈ ڈرنک تھی جس سے وہ نہایا جا چکا تھا۔ وہ حیران پریشان سامنے کھڑی چڑیل کو دیکھ رہا تھا، جس کی اپنی شرٹ کا بھی کچھ یہی حشر تھا۔ آئندہ اگر مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کی تو اپنی خیر بنانا مسٹر۔ وہ انگلی اٹھا کر بولتی بگڑے بگڑے تیوروں سے پاس کھڑی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ شاہ زین نے گلاسز اتار کر گاڑی میں پھینکے تھے، پھر گاڑی سے ٹشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ تبھی وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی چڑیل۔ پیچھے سے وہ اطمینان سے ہاتھ جاڑتے ہوئے نمودار ہوا تھا۔ تجھے پتہ ہے شہزی، کسی دن تو پٹنے والا ہے، اور اس دن میں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں گا۔ وہ ناراضگی سے کہتا ڈرائیونگ سیٹ دوبارہ سنبھال چکا تھا۔ شاہ زیب افندی کو پتہ تھا کہ اگر وہ گاڑی میں نہ بیٹھا تو وہ گاڑی اڑا کر لے جاتا۔ دیکھ، غلطی میری نہیں ہے، بس ذرا سی ٹکر سے ذرا سا ایک کولڈ ڈرنک کا جگ ہی تو گرا تھا محترمہ پر۔ فڑیا کی کول نہ آتی تو میں دیکھ ہی لیتا اسے۔ وہ لاپرواہی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ شاہ محمد افندی، اللہ لوک انسان، حیدرآباد کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ تھوڑی بہت زمینیں تھیں، ایک ہی بیٹا تھا شاہ نواز افندی، ان کی اکلوتی اولاد، جن کی تعلیم کا انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ انٹر کے بعد انہوں نے اپنی زمینوں کا کچھ حصہ بیچ کر بیٹے کو پڑھنے کے لیے کراچی بھیجا۔ شاہ نواز افندی لگن سے پڑھنے کے ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی کرنے لگے۔ MBA کی ڈگری کے بعد شاہ نواز نے باقی کی زمینیں بیچ کر کسی کے ساتھ بزنس میں شراکت شروع کی۔ اللہ کرم ہوتا چلا گیا، اور چند سالوں میں کراچی میں وہ اپنا چھوٹا سا بزنس کھڑا کر پائے تھے۔ باپ نے گاؤں چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن وہ نکاح کر کے رئیسہ کو گاؤں لے آئے۔ باپ کچھ بول ہی نہ سکے، لیکن وہ اپنی یتیم بھتیجی، جو شاہ نواز کی بچپن کی منگ تھی، کے لیے ازحد پریشان ہوئے تھے۔ بابا جان، میں خود اس کی شادی اچھے گھر میں کرواؤں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے، پیچھے وہ چچا بھتیجی ان کی راہ تکتے رہ گئے۔ رئیسہ فطرتاً نکچڑی، اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والی عورت تھی۔ اللہ کرم سے دونوں کا ایک بیٹا ہوا تھا۔ شاہ زر ابھی 5 سال کا ہوا تھا جب شاہ محمد افندی نے شاہ نواز کو کال کر کے گھر بلایا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ دوڑتے چلے آئے تھے۔ شاہ نواز، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو؟ میں مر جاؤں گا، میری یتیم بھتیجی کا کیا ہوگا؟ باپ کی حالت دیکھ کر وہ قمر النساء سے نکاح کر بیٹھے تھے۔ 3-4 دن رہ کر انہوں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ رئیسہ پھر سے امید سے تھی، ابھی وہ ٹھیک
ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ باپ نے بتایا کہ قمر النساء بھی امید سے تھیں۔ انہوں نے جانے کے بجائے کچھ پیسے انہیں بھجوا دیے تھے۔ وقت کا کام تھا چلنا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ جس دن رئیسہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا اسی دن قمر النساء کی حالت بگڑی تھی۔ اس نے وقت سے پہلے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کے 3 گھنٹے بعد اللہ نے رئیسہ کو بھی بیٹے سے نوازا۔ قمر النساء کی حالت اچھی نہیں تھی۔ باپ کی اتنی بار بلانے پر بھی وہ رئیسہ کو چھوڑ کر آنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ قمر النساء جو پہلے ہی ان کی جدائی کا درد سہ رہی تھی، ان کی اس درجہ بے حسی پر کچھ دنوں بعد دنیا ہی چھوڑ گئی تھی۔ شاہ نواز اس کے جنازے پر بھی نہ جا سکے تھے کیونکہ ابھی رئیسہ ان سے اپنے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ کچھ دن بعد وہ گاؤں آئے تھے۔ بابا جان، اس کا اسے پتہ چلے گا تو وہ بچوں کو لے کر چلی جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں آپ کو پیسے بھجواؤں گا، آپ اس کو یہاں اپنے پاس رکھیں۔ وہ اپنے لگتے جگر کو ایک نظر دیکھ کر چلے گئے تھے۔ قمر النساء کی اولاد، اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح صابر تھا۔ 6 سالوں میں وہ صرف 6-7 بار ہی اپنے بیٹے سے مل سکے تھے۔ ایک دن اچانک انہیں بیمار باپ کی کال موصول ہوئی تھی۔ شاہ نواز سب کچھ چھوڑ کر وہاں پہنچے تھے۔ شاہ نواز، بہت جتنا اٹھاؤ، جتنا قیامت کے دن اٹھا سکو۔ اس کی ماں کی یتیمی کا خیال نہیں کیا تم نے، پر یہ تمہاری اولاد ہے۔ میری سانسیں بس آج کل میں بند ہونے والی ہیں، اسے باپ کے ہوتے ہوئے درد درد کی ٹھوکروں سے بچا لو۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے رو دیے تھے اسی رات کہ کسی پہر ان کا انتقال ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تیسرے دن وہ اس کا ہاتھ تھامے کراچی یعنی رئیسہ شاہ نواز کے گھر لے آئے تھے۔ یہ کون ہے بابا؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کا ہاتھ تھامے اپنے ہی قد جتنے لڑکے کو دیکھا تھا، لیکن آنکھیں پھٹنے کی وجہ اس لڑکے کا ہو بہو اس کے اپنے جیسا ہونا تھا۔ وہی آنکھیں، ناک، پیشانی، ہاں بالوں کا سٹائل اور رنگ مختلف تھا۔ اس کے اپنے بال ڈارک براؤن سائڈ کی مانگ پر سیٹ تھے، جبکہ سامنے کھڑے لڑکے کے بالوں کا رنگ کالا اور بیچ کی مانگ تھی جو کہ تیل میں لترے ہوئے تھے۔ شاہ نواز افندی گاڑی سے سامان نکلوا رہے تھے۔ تمہاری مما نے تمہیں جیل الاؤ کی ہے؟ واو، ہاؤ لکی یو آر، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ وہ اس کے بالوں کو ذرا سا چھونے لگا تھا جب اس لڑکے نے جھجک کر اپنا سر تھوڑا پیچھے کیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کو وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ شاہو، وہ منمنایا تھا۔ اس نے وہی نام بتایا جس نام سے اس کے دادا بلاتے تھے۔ شاہو، یہ کیسا نام ہے؟ لیکن بہت اچھا نام ہے، آئی لائک اٹ شاہو، مجھے پسند آیا ہے شاہو۔ وہ اپنی حیرانی ختم کرتا دوستانہ انداز میں بولا۔ شاہ زین، یہ شاہ زین ہے۔ شاہ نواز افندی آگے آئے تھے۔ اور شاہ زین، یہ شاہ زیب ہے۔ انہوں نے دونوں کا تعارف کروایا۔ او مائی گاڈ بابا، ہی ریزمبلز ٹو می اے لاٹ، سو ڈز آور نیمز۔ او میرے اللہ بابا، یہ مجھ سے بہت ملتا ہے، اسی طرح ہمارے نام بھی۔ اس کی بات میں شاہ نواز افندی نے دونوں بیٹوں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی دن پیدا ہونے والے ایسے جڑواں بھائی تھے جو 3 گھنٹے کے وقفے سے الگ الگ ماؤں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ رئیسہ نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ شاہ نواز افندی اپنی پر بے وفائی کا الزام لگا کر انہوں نے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا۔ شاہ نواز کو اندازہ تھا اس طوفان کے آنے کا۔ میرے باپ نے زندگی بھر مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ رئیسہ پڑا رہے گا ایک کونے میں، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ تم بس مجھ پر یہ احسان کرو، اس کو اس گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ انہوں نے رئیسہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ رئیسہ کی ماں نے اسے سمجھایا تھا اپنا بسا بسایا گھر چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ شاہ نواز افندی پر احسان کرتے ہوئے اس نے شاہ نواز افندی کو معاف کیا تھا اور شاہ نواز افندی اس کا احسان مانتے ہوئے اپنے بیٹے سے بھی غافل ہوئے تھے۔ رئیسہ نے شاہ زین کے لیے اسٹور روم صاف کروانے کا حکم دیا تھا، جس کی مخالفت میں گھر میں ایک بھونچال آیا تھا اور لانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا لاڈلا بیٹا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، مائی ٹوین بردر، یہ میرے ساتھ میرے روم میں رہے گا۔ اس کی ضد پر مجبوراً رئیسہ کو شاہ زیب کے کمرے میں دوسرا بیڈ ڈالنا پڑا تھا۔ شاہ زیب کی یہاں پر بس نہیں ہوئی تھی، اسے ابھی رئیسہ کا اور امتحان لینا تھا۔ یہ میرا ٹوینی ہے اور ٹوینز ہر کام ایک جیسا ایک ساتھ کرتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک ہی اسکول ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ماما، شاہو میرے ساتھ رہے گا بس۔ 6 سال کے شاہ زیب افندی نے شاہ زین افندی کو اس کے باپ کے گھر میں وہ حق دلوائے تھے جو اس کا باپ شاید کبھی نہ کر پاتا۔ شاہ نواز افندی اپنے 6 سالہ بیٹے کے ممنون ہوئے تھے۔ تم میرے ٹوینی ہو تو تمہیں بالکل میرے جیسا دکھنا چاہیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ شاہو کون ہے اور شازی کون۔ سب سے پہلے شاہ زیب نے اس کا ہیئر سٹائل تبدیل کر کے اپنے جیسا سائڈ کی مانگ پر سیٹ کیا تھا۔ یہ لو، ابھی تم میرے کپڑے پہنو۔ پھر ہم بابا کے ساتھ
شاپنگ پر چلیں گے اور بالکل ایک جیسے کپڑے لیں گے۔ وہ چپ چاپ اس کی ہر بات مانتا گیا تھا۔ اس کا ایڈمیشن شاہ زیب کے اسکول میں اسی کی کلاس میں ہو گیا تھا، لیکن وہ پڑھائی میں تھوڑا کمزور تھا۔ اس پر بھی شاہ زیب نے اپنے ٹوینی کا ساتھ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں ٹرک بتاؤں گا کہ کیسے یاد کرتے ہیں۔ اس کی ٹرک کے 6-7 ہفتوں میں ہی قدرتی طور پر ذہین شاہ زیب افندی کلاس کا سب سے ہونہار اور ٹیچرز کا سب سے پسندیدہ بچہ بنتا گیا، جبکہ شاہ زیب افندی جو کہ ذہین تھا، ساتھ ساتھ کلاس کا سب سے شرارتی بچہ بنتا چلا گیا تھا، اور اس کی شرارتیں اکثر شاہ زیب کو بھگتنی پڑتی تھیں۔ شاہ زیب، آپ نے ایان کو ربڑ مارا ہے، ٹیچر نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا تھا، جبکہ ایان روحان سی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بریک ٹائم تھا، سب کھیل کود میں مصروف تھے۔ میم، میں شاہ زین ہوں، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا تھا۔ میم، شاہ زیب نے مجھے پش بھی کیا تھا زور سے۔ ایان نے دور بیٹھے شاہ زیب کو گھور کر اس کی شکایتوں میں اضافہ کیا تھا۔ شاہ زیب، ادھر آؤ آپ، ٹیچر نے سخت تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ آپ نے ایان کے ساتھ مس بہیو بدتمیزی کی ہے۔ ٹیچر کے سخت لہجے پر وہ گھبرایا تھا۔ میم، میں شاہ زین ہوں، وہ تھوک نگل کر بولا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، ایک تو آپ نے مس بہیو کیا، اوپر سے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ میں ڈیوٹی پر موجود، اوپر سے دیکھ رہی ہوں۔ اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا کان پکڑا تھا، دیکھنے کے باوجود وہ ان دونوں میں فرق نہیں کر پائی تھی۔ وہ تو کیا، اکثر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ان دونوں کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے تھے، جس کا فائدہ شاہ زیب افندی اٹھاتا اور خمیازہ بھگتنا پڑتا شاہ زین افندی کو۔ رسا کی حقارت بڑی نظریں باپ جو اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، جس نے کبھی اسے اپنے باقی بچوں سے کم نہیں سمجھا تھا، ایک کام جس میں وہ فرق کر جاتے تھے باقی بچوں کی طرح وہ اسے کبھی اپنے سینے سے نہیں لگا پائے تھے۔ ان کا 6 سال بڑا بھائی شاہزر کے لیے وہ شاہ زیب کی طرح ہی ایک چھوٹا بھائی تھا، لیکن ان دونوں سے 6 سال چھوٹی بہن عائشہ افندی اپنی ماں کی طرح اپنے سوتیلے بھائی کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ اکلوتی چھوٹی بہن جو اپنے دونوں بھائیوں سے اپنے لاڈ اٹھواتی تھی، اس کے لیے اس کی بہن کے پاس سرد نگاہیں اور چپ تھی۔ عائشہ افندی اسے اپنی ماں کی نظر سے دیکھتی تھی۔ بچپن میں وہ جب اس کے پاس آتا تھا وہ چیخنے لگتی، آپ گندے ہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، بھائی مما کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ میری مما کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ یقیناً 7 سال کی بچی کے الفاظ ہرگز نہیں تھے، وہ رئیسہ شاہ نواز کے الفاظ تھے جو 11 سالہ شاہ زین افندی کا دل چیر گئے تھے۔ وہ تھی شاہ زین افندی کی زندگی، لیکن اس کی اس درد سے بڑی بظاہر پرسکون زندگی میں ایک ہی وجہ تھی جینے کی، شاہ زین افندی کی روح، اس کا دل، اس کی اشارگ، اس کا محسن، اس کا یار، اس کا ٹوینی، اس کا بھائی، اس کے جینے کا سبب۔ شاہ زیب افندی، شاہ زین افندی اپنی سو جانے قربان کرتا اپنے ٹوینی پر، حالانکہ کوئی شاہ زین افندی سے پوچھتا جو 26 سال کا ہو جانے کے باوجود وہ اب تک اس کی شرارتوں کو بھگتنا آیا تھا، لیکن اب فرق صرف یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شرارتوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے جی جان سے خود آگے بڑھ کر اسے ہمیشہ کی طرح بچا لیتا، لیکن اکثر شاہ زیب افندی کی شرارتوں پر رئیسہ اپنے بیٹے کے بگڑنے کا الزام اس پر لگا دیتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا، وہ نظریں جھکائے سارا الزام خود پر لے لیتا، لیکن آج تک اتنے بڑے ہونے کے باوجود شاہ زیب افندی اپنی ٹوینی پر کوئی بات نہیں آنے دیتا تھا۔ اوہ ماما، آپ مجھے جانتے ہوئے بھی یہ بات کہہ رہی ہیں؟ حالانکہ اب تو فرینڈز، ریلیٹیو، نیبرز بھی یہ بات جان گئے ہیں کہ اصل کلپرٹ، مجرم کون ہے۔ وہ شاہ زیب کو آنکھ مار کر ماں کے زہریلے جملوں کا اثر اپنی لاپرواہی سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اکثر لوگ دونوں کو شاہ زین سمجھتے تو کچھ لوگ دونوں کو شاہ زیب۔ انٹر کے بعد وہ ACCA کرنا چاہتا تھا، لیکن شاہ زیب کا جھکاؤ MBA کی طرف دیکھ کر وہ اپنے دل کی خواہش دل میں ہی دبا کر اس کے ساتھ بزنس پڑھنے کو راضی ہوا تھا۔ لیکن اس کا بڑا بھائی پہلے سے اس کی مرضی جانتا تھا، اس نے اس کو بلایا تھا۔ زین، میں جانتا ہوں تمہیں بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ بھائی، شاہ جی کو پتہ چلے گا تو وہ MBA چھوڑ کر ACCA میں ایڈمیشن لے لے گا، آپ کو پتہ ہے نا، اسے اپنی ٹوینی کے بغیر کوئی کام کرنا اچھا نہیں لگتا، اور اس بار مجھے پتہ ہے وہ بابا کے بزنس کو جوائن کرنے کا اپنا خواب چھوڑ کر میری فیلڈ چنے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی بڑی قربانی دے۔ اس کی بات پر شاہزر افندی مسکرایا تھا۔ اس کا یہ بھائی بظاہر ایک چپ مطمئن زندگی گزار رہا تھا، پر وہ جانتا تھا کہ شاہ زین افندی اندر سے بہت گہرا تھا۔ جھٹکا تو اسے تب لگا جب شاہ زیب افندی نے اس کے ساتھ اپنے BBA کے اور اس کے ACC کے جمع شدہ فارمز کی رسیدیں رکھی تھیں۔ ٹوینی، کب تک تجھے اپنے ساتھ چمٹائے رکھوں گا، بڑا ہو جا یار، گرو اپ مین، وہ اس کے سامنے آ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ تھینک یو شاہ جی،
شاہزین نے نم آنکھوں سے اس کے ہاتھوں سے رسیدیں لی تھیں۔ بٹ آئی ایم گونا مس یو یار شاہو، لیکن میں تجھے یاد کرنے والا ہوں شاہو، وہ نم لہجے میں کہتا اس کے گلے لگا تھا۔ بظاہر کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان دونوں کا ایڈمیشن الگ الگ جگہوں پر ہوا تھا، لیکن دونوں بچپن سے ایک ہی کلاس میں ایک ہی ساتھ بیٹھے تھے۔ اب زندگی میں پہلی بار جب شاید انہیں ایک دوسرے کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی، دونوں کو خود سے آگے بڑھنا تھا۔ شاہزی تو نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شاہزین نے ہنستے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ خود کو دیکھا ہے، ملکہ جذبات نہ ہو تو۔ شاہزیب نے اس کے پیٹ پر گھونسا مارا تھا۔ کمرہ دونوں کے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آنے کو تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ صوفے پر براجمان رئیسہ نے محبت سے اس کا تعارف سامنے بیٹھے نفوس سے کروانا چاہا تھا، لیکن جب تک وہ مڑ کر دیکھتی وہ واپس باہر جا چکا تھا۔ 2-3 سیکنڈز بعد اندر قدم رکھنے والے شخص کو دیکھ کر رئیسہ نے لب بھینچے تھے۔ ان سے میں بہت اچھی طرح مل چکی ہوں۔ روبا اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ وہ اب سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہی تھی، جو گرے ڈریس پینٹ اور وائٹ ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کی سلیوز فولڈ تھیں۔ گریبان کا اوپری بٹن کھلا ہونے کے باوجود گلے میں ڈھیلی ڈھالی گرے لائننگ والی ٹائی لٹک رہی تھی۔ دائیں بازو پر گرے کوٹ تھا۔ وہ حاضرین پر ایک نظر ڈال کر دھیرے سے سلام کرتا آگے بڑھنے کو تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح آپ کو اس بیچارے سے نہیں مجھ سے ملنا تھا، جب پیچھے سے اچانک اس نے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا تھا۔ اسے رکنا پڑا تھا۔ روبا جو اب تک اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پائی تھی، ایک دم چونک کر اس کے برابر میں دیکھا تھا۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سرپرائزڈ۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی۔ رئیسہ، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارے جڑواں بیٹے ہیں۔ تسنیم کے تاثرات بھی بیٹی جیسے ہی تھے۔ ہمیشہ کی طرح اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے وہ کوئی جواب دیے بغیر بادل ناخواستہ مبہم سا مسکرائی تھیں۔ اپنے اس تعارف پر رئیسہ کی ناگوار مسکان نے شاہزین افندی کے دل پر برچھی چلائی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کے ہوتے ہوئے اس سے بے وفائی کی تھی، جس کا ثبوت ایک بچے کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ رئیسہ شاہ نواز کو یہ بات اپنی تذلیل سے کم نہ لگتی، اس لیے وہ پچھلے 20 سالوں سے لوگوں کے اسے ان کے جڑواں اولاد کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا دیتی تھی۔ یس مائی ٹوینی، شاہزین افندی۔ کولڈ ڈرنک سے آپ کو فریش میں نے یعنی کہ شاہزیب افندی نے کیا تھا، اور آپ اچھی طرح فریش شاہزین افندی کو کر آئی تھی، شاہزیب مزے سے بولا تھا۔ روبا ابھی تک دونوں کو دیکھتی بے یقینی سے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بائی دا وے، آئی ایم روبا، آپ کی مما کے بہت اچھی فرینڈ کی بیٹی۔ اس نے خوش دلی سے اپنا ہاتھ شاہزین کے آگے بڑھایا تھا خود پر۔ رئیسہ کی چپتی ہوئی نظریں محسوس کرتا وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کر کے ایکسکیوز می کہہ کر ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ روبا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ شاہزیب افندی بھائی کی پشت کو گھورتے ہوئے اس نے روبا کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ ایکچولی شاہو کے سر میں درد ہے، اس نے خواہ ہی وضاحت دی تھی۔ شاہو؟ روبا نے دلچسپی سے نام دہراتے ہوئے اسی طرف دیکھا تھا جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ ارے ارے، ایسا غضب بھی مت کیجیے گا، شاہو کو اس نام سے صرف میں اور دادا جان بلا سکتے ہیں۔ دادا جان ہے نہیں اس دنیا میں، اور مجھ پر تو وہ 7 خون بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ احتیاط کیجیے گا، بشارت سے بولا تھا۔ روبا کھلکھلائی تھی۔ رئیسہ نے محبت سے دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ بھائی اٹھے نا، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ جو اوندا سویا ہوا تھا کسمسایا تھا۔ میں اب بابا سے آپ کی شکایت کر دوں گی 10 منٹ میں، اگر آپ نہ آئے تو۔ وہ دھمکی دیتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ قسم بندی سے سیدھا ہوا تھا جبھی وہ واش روم کا دروازہ پورا کھول کر بیڈ پر جمپ مارتا ہوا اس کے برابر آ گرا تھا۔ چلو بھائی، فوراً سے اٹھو اور بہن کو چھوڑ آؤ۔ شاباش۔ شاہزیب نے اس پر سے بلینکٹ چھین کر خود پر لیا تھا۔ لیکن شاہزی، تجھے پتہ ہے آشو میرے ساتھ بالکل نہیں جائے گی۔ شاہزین نے بلینکٹ گھسیٹ کر دوبارہ خود پر لینا چاہا تھا۔ تھوڑا لیٹ کر دو، خود سے ہی جائے گی۔ اب کہ وہ اس سے بلینکٹ چھیننے کے بجائے اس کے تھوڑا قریب کھسکتا بلینکٹ میں خود کو چھپا گیا تھا۔ کمرے میں ملگجہ اندھیرا ہونے کے باعث عائشہ پہچان ہی نہ پائی تھی کہ وہ شاہزیب نہیں شاہزین ہے۔ 26 سال کے ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی اکثر کمرہ شیئر کرتے تھے، حالانکہ اس کے 15 سال کے ہونے پر شاہ نواز نے اسے الگ کمرہ سیٹ کر کے دیا تھا۔ اس وقت پھر شاہزیب کی ضد آڑے آئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس سے بھی اس کے ساتھ سونے کی عادت پختہ ہو گئی تھی، اور یہی بات گاڑی کے ساتھ بھی تھی۔ شاہ نواز افندی نے دونوں کے 18 سال کا ہونے پر دونوں کو الگ الگ گاڑی دینا چاہی تھی، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا تھا۔ شاہزی، تیری گاڑی میری گاڑی ہوئی، ویسے بھی ہم ساتھ ہی تو ہوتے ہیں، تو مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ دے دینا۔
شاہ نواز افندی جانتے تھے وہ ان سے گاڑی کبھی نہیں لے گا، اور اب اپنی جاب کے 3 سال بعد اس نے اپنے پیسوں سے چھوٹی گاڑی لی تھی۔ شاہ زیب کے کہے مطابق وہ واقعی لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم بھاگا تھا۔ دیکھا مما آپ نے شازی بھائی کو؟ میں نے 10 منٹ پہلے اٹھایا تھا انہیں، ابھی تک نہیں آئے نیچے۔ مما میرا ٹیسٹ ہے۔ اس کی روحان سی آواز پہ وہ جلدی سے نیچے بھاگا تھا۔ آؤ آشو جلدی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنا بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی پشت کو دیکھ کر رئیسہ کو دیکھنے لگی۔ تم اگر ابھی شازی کو اٹھا بھی دو گی تو وہ 10-15 منٹ لگائے گا اور تم مزید لیٹ ہو جاؤ گی۔ وہ واپس پلٹ کر لسانیت سے بولا تھا مما اس کی بات پر اس نے مزید رونے والی شکل بنائی تھی۔ وہ لیٹ ہو رہی تھی۔ میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، اب چلی جاؤ۔ شازی کا تمہیں پتہ ہے، جاؤ۔ وہ چابی اٹھا کر باہر نکل رہا تھا جب رئیسہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ 2-3 سیکنڈ بعد وہ منہ لٹکائے باہر آئی تھی۔ تھوڑا لیٹ کر دو، خود ہی جائے گی۔ شاہ زیب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ زیر لب آئی مسکان کو سرحد سے چھپا گیا تھا۔ پورے راستے وہ خود پر اس کی نظریں محسوس کرتا تھا۔ بچپن سے اس نے اسے خود کو دیکھتا ہوا پایا تھا۔ عائشہ تم میلے اور فیئرویل کے پیسے لائی ہو؟ کالج کے گیٹ پر ہنا نے اس سے پوچھا تھا۔ اوپس، اس نے قدم روکے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے۔ آج اس کا لاسٹ ڈے تھا۔ کلاس آج کے بعد ختم تھی۔ 2-3 دن بعد یہ دونوں فنکشن تھے۔ جس کے پیسے جمع کروانے کا آج آخری دن تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد امتحانات۔ نہیں میں بھول گئی، وہ اپنے لب کاٹتی بولی۔ کیا ہوا آشو؟ عقب سے آتی آواز پر عائشہ نے فوراً سے مڑ کر دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو سکون ہوا تھا۔ اچھا ہوا شاہ زیب بھائی آپ آ گئے۔ اب عائشہ تم ان سے پیسے لے کر جلدی سے اندر آ جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ ہنا اسے شاہ زیب سمجھ کر جوش سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے والیٹ نکالا تھا۔ 1500 وہ جھکے سر سے عجیب شرمندہ لہجے میں بولی تھی۔ یہ لو۔ اس نے 1000 کے 2 نوٹ بڑھائے تھے۔ مجھے صرف 1500 رکھ لو، چلو جاؤ اب۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ تھینک یو۔ وہ اس کے ہاتھ سے پیسے لیتی جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ آشو بہنیں بھائیوں کو تھینکس نہیں بولتی، اب جاؤ ٹیسٹ مس ہو جائے گا۔ اس کی بات پر عجیب سے تاثرات میں گھری عائشہ نے قدم کالج گیٹ کی طرف بڑھائے تھے، لیکن پھر اس کے دل نے عجیب سی کشش محسوس کی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ کتنا ہینڈسم ہے یار۔ آواز پر وہ پلٹی تھی۔ دونوں ہی شاہ زین پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کے ماتھے پر ناگوار بل نمایاں ہوئے تھے۔ سنو، یہ تمہارا بھائی ہے؟ وہ دونوں بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ ہاں میرے بھائی ہیں یہ، اور انگیج ہیں۔ وہ اکھڑے اکھڑے تیوروں سے کہتی رکی نہیں تھی۔ پنک ڈھیلی ڈھالی کرتی، وائٹ اسٹریٹ ٹراؤزر کندھے سے تھوڑے نیچے آتے، بالکل سیدھے سلکی بال کھلے تھے۔ گاڑی کا بونٹ زور سے نیچے کرتی جھنجھلائی وہ بلا شبہ وہی تھی۔ کچھ آگے جا کر وہ بے اختیار گاڑی روک گیا تھا۔ اف، یہ کریم والے بھی لگتا ہے سو رہے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی موبائل پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کی بھربراہٹ وہ سن چکا تھا۔ کیا ہوا؟ دھوکہ دے گی کیا؟ وہ آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ روبا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر، وہ رف حلیے میں اس کے سامنے تھا۔ بس چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے گاڑی کا بونٹ کھولا تھا۔ روبا نے اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا تھا۔ ان محترمہ کا موڈ مکینک کے پاس جانے کا ہو رہا ہے۔ وہ بونٹ نیچے کرتا ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا۔ اوہ لیکن مجھے اپنا تھیسس سبمٹ کروانا ہے، وہ مایوسی سے بولی تھی۔ آپ گاڑی لاک کر دیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ وہ اپنی کلائی موڑ کر گھڑی دیکھتا بولا۔ عائشہ کو ڈراپ کرتے 8:30 بج چکے تھے۔ اسے پتہ تھا وہ آفس سے لیٹ ہو جاتا، اس کے باوجود وہ اسے آفر کر گیا تھا۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے اپنے گلاسز اتارے تھے۔ ایک لمحہ لگا تھا روبا کے چہرے پر بکھرتے رنگ اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ آپ تو شاہ زین ہیں۔ وہ چمکتی آنکھوں اور خوبصورت مسکان سے ایسے بولی جیسے اس نے اسے پہچاننے کا کوئز دیا ہو۔ ایک مدھم مسکان اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئی تھی۔ غلط، میں شاہ زیب ہوں۔ وہ آنکھوں پر گلاسز دوبارہ لگاتا اسے خود سے آگے چلنے کا اشارہ کرتا بولا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ جواب یقین سے آیا تھا۔ اتنا یقین کیوں؟ حالانکہ پہلے تو آپ نہیں پہچانی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گلاسز اتار کر چابی لگائی تھی۔ وہ نظریں اس پر جمائے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کا خود کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کا جتا گیا تھا۔ یہ آپ کی آنکھیں، شاہ زیب کی آنکھیں براؤن ہیں، اور آپ کی، وہ بے تکلفی سے بولتی بولتی چپ ہو گئی تھی۔ اور میری؟ نہ جانے کیوں وہ بے ساختہ پوچھ گیا تھا۔ روبا کا دل کیا کہہ دے، سیاہ گہری، جیسے بہت کچھ کہہ رہی ہو۔ ان کو ایک نظر دیکھ کر لگتا ہے بندے کو اپنے اثار میں جکڑ رہی ہیں، لیکن جب بولی تو فقط اتنا۔
کلر ڈفرنس، آپ کا آئی کلر بلیک ہے۔ 2 سرسری ملاقاتوں میں ربا بلال اس کی آنکھوں کا رنگ جان گئی تھی۔ جو شاذیب و شاذین میں واضح فرق تھا، وہ لڑکی اسے چونکا گئی تھی۔ اف اماں! اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا، سامنے ہی وہ کھڑا اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ! وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے استغفار کرنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ شرٹ کو گردن سے نکالے وہیں کھڑا اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ ابھی تک شرٹ کی آستینوں میں ہی رہ گئے تھے۔ سنو، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ میرے کمرے میں استغفار کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ آستینیں بھی اتارتا اس کے پاس آیا تھا، جو ہنوز ویسے ہی کھڑی تھی۔ میں تو عائشہ کے کمرے، استغفر اللہ، آپ کپڑے تو پہن لیں۔ وہ جو اپنے آنے کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتی آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے لگی تھی، اسے اب مکمل شرٹ کے بنا اپنے مقابل دیکھ کر نہ صرف پھر سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی، بلکہ اب کہ بڑی تیزی سے پلٹی بھی تھی۔ سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ سمایا تھا۔ وٹ! استغفر اللہ! اس کے آپ کپڑے پہن لیں والی بات شاذیب کو استغفر اللہ کہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر نیچے دیکھا تھا، شکر ہے جینز موجود تھی۔ ادھر دیکھو، کپڑے پہنے ہیں میں نے، تمہیں کیا لگتا ہے میں قبل اس کے کہ وہ خود پر لگے اس الزام سے خود کو بری کرنے کی چکر میں مزید الٹی سیدھی بکواس کر جاتا؟ وہ سرے سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ آشو کا کمرہ برابر والا ہے۔ آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا صورتحال کا اندازہ کر رہا تھا کہ لیکن شاذیب کا حلیہ اور ماں رخ کی آنکھوں پر ہاتھ، اسے سیکنڈ لگے تھے سب کچھ سمجھنے میں۔ شاذین بھائی، وہ ماری شرم کی ہڑبڑاہٹ میں بات ادھوری چھوڑ کر باہر بھاگی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ کھلی کھلی حیران نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ دادا جان کی بھائی کی پوتی ہے، وہ اطمینان سے بولتا ہوا اندر آیا تھا۔ لیکن میں نے کپڑے پہنے تو ہیں۔ وہ اپنے جینز کی طرف دونوں ہاتھ کرتا صدمے سے چلایا تھا۔ وہ شرٹ کی بات کر رہی تھی۔ یہ لو، یہ پہن لو، معصوموں کو گناہ گار مت کرو۔ وہ اس پر شرٹ اچھالتا بولا۔ شاذین اسے تفصیل بتانے لگا تھا۔ اس کے ماں باپ عمرے پر گئے تھے، وہ کچھ دن یہاں رہے گی۔ ابھی نیچے اس سے تعارف ہوا تھا، تبھی وہ اس کا نام لے گئی تھی۔ وہ مطلب تیری رشتہ دار؟ شاذین نے شرٹ کیچ کر کے دلچسپی سے ہونٹ سکڑے تھے۔ سنا ہے استغفار پڑھنے سے شیطان غائب ہو جاتے ہیں؟ تو دور ہی رہنا، کہاں ڈھونڈتا پھروں گا تجھے؟ شاذیب نے اسے باور کروایا تھا۔ غائب ہونے والے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ وہ شیشے سے اسے آنکھ مارتا بال بنانے لگا تھا۔ شاذین نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ اتوار کا دن تھا، سبھی گھر پر تھے۔ وہ صوفے پر لیٹا فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا جب سفید آنچل سر پر ڈالے وہ کچن سے نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں شرارت سے جگمگائی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ یہ دونوں تو بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن یہ پکا زین بھائی ہیں۔ وہ ایک دو پل اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا ہوا بھائی، نہیں پلانی کیا؟ وہ مسکرایا تھا۔ وہ جھمپی تھی۔ آپ شاذین بھائی ہیں نا؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ الجھن سے پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر آئی ہنسی کو اس نے بڑی مشکل سے روکا تھا، پھر سرت سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیکھا، میں نے آپ کو پہچان لیا نا، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ ایسے خوش ہو کر پلٹی جیسے مارکا مارا ہو، جبکہ وہ بے آواز ہنستا ہوا ٹی وی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بھائی، آپ کی گاڑی میں میرے نوٹس رہ گئے تھے، وہ نکال دیں پلیز۔ کل بھی آپ گاڑی لے کر چلے گئے تھے۔ جبھی اوپر سے عائشہ اسے حکم دیتی پھر غائب ہوئی تھی۔ وہ بادل ناخواستہ اٹھ کر باہر گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ چائے لے کر آئی تھی۔ وہ سامنے سے سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ شاذین بھائی، یہ لیں چائے۔ اس نے مسکرا کر کپ اس کے آگے بڑھایا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ لے نا، ابھی آپ ہی نے تو کہی تھی بنانے کو۔ اس کی بات پر اس نے مسکرا کر کپ تھاما تھا۔ تھینک یو ٹوینی۔ وہ کپ تھامے صوفے پر بیٹھنے کو تھا جب وہ دور سے ہی چلایا تھا۔ اوے خبردار، یہ میری چائے ہے۔ اس کی بات پر اس کے سیڑھیوں کی جانب بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹی تھی۔ میرے نام کی چائے تھی تو اصولاً پینی بھی مجھے ہی چاہیے۔ وہ اطمینان سے بولتا کپ ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ وہ بحیرت سے دیکھتی دونوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں نے ہی بلیک ٹی شرٹ پہنی تھی، لیکن بنوائی میں نے تھی۔ ادھر لا۔ شاذیب نے اس کے ہاتھوں سے کپ چھین کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آپ دونوں میں سے شاذین بھائی کون ہیں؟ وہ دونوں کو حیرت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ شاذیب کے منہ سے چائے فوارے کی طرح نکلی تھی۔ شاذین بھی اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ میں شاذین ہوں، چائے میں نے بنوائی تھی۔ شاذین نے اس کے ہاتھ سے کپ چھینا تھا۔ بیچاری چائے چھلکی تھی۔ ایکسکیوز می، تم اوپر سے آ رہے تھے؟ شاذین یعنی کہ میں باہر گیا تھا۔ شاذیب نے زبردستی اس کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ لیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے دونوں کو آدھی آدھی چائے
پیتے کم گھراتے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ پورا لاؤنج ان کی آوازوں سے گونج رہا تھا، جبکہ اوپر کھڑی ان دونوں کی بہن بھی آنکھیں پھاڑے اسے اپنے 26 سالہ بھائیوں کو بچہ بنے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ بچے ہو تم لوگ؟ اچانک شاہزر کی دھار پر دونوں چپ ہوئے تھے۔ سارا کارپیٹ خراب کر دیا۔ رئیسہ نے ناگواری سے شاہزین کو گھورا تھا، جیسے وہ اب بھی وہی 6 سالہ بچہ ہو۔ شاہزین کی وجہ سے شاہزیب نے گرائی ہے۔ دونوں انگلی اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اب کے درست نام لے گئے تھے۔ پھر دونوں کا ہی زوردار قہقہ گونجا تھا۔ شاہزر دونوں کو دیکھتے ہوئے افسوس سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ رئیسہ اسے ناگواری سے گھورتے ہوئے سنو تمہیں کچھ پوچھنا ہے؟ شاہزیب نے اپنی ہنسی روک کر سامنے کھڑی حیران پریشان سی ماروک سے پوچھا تھا، جو ہڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی اوپر بھاگی تھی۔ دونوں ایک بار پھر اپنی ہنسی قابو نہیں کر پائے تھے۔ شاہزین نے اس کے ہاتھ سے کپ لے کر چائے کا آخری گھونٹ لیا تھا۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے جب سامنے سے آتی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی؟ وہ اس پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے شاہزیب سے پوچھ رہی تھی۔ شاہزین نے غیر محسوس انداز میں نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں اور شاہو تو دیر تک یہاں بیٹھتے ہیں، اور آج تو ایک خوبصورت خاتون ہمارے ساتھ چائے پی کر ہمیں شرف بخشیں گی۔ شاہزیب کی بات پر مسکرائی تھی وہ کھلکھلائی تھی۔ یہ خاتون کس کو کہا تم نے؟ پھر کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی۔ اوہ، یہ تو واقعی سنگین جرم ہو گیا ہم سے، معذرت قبول کریں خوبصورت لڑکی۔ شاہزیب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا جھکا تھا۔ وہ پھر کھلکھلائی تھی۔ اس کے دلکش چہرے سے بمشکل نظریں چرا کر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں رئیسہ اور اپنی بھابھی انم کی گفتگو لہرائی تھی، جو ڈائننگ ٹیبل پر یقیناً اسی کو سنانی چاہی تھی۔ رئیسہ نے انم تمہیں روبا کیسی لگتی ہے؟ رئیسہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر انم کو دیکھا تھا۔ ماما بہت اچھی لڑکی ہے۔ کیا آپ کچھ سوچ رہی ہیں؟ وہ اپنے 2 سالہ بیٹے شہیر کے منہ میں نوالہ ڈال کے شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل، میں اسے تمہاری دیورانی بنانے کا سوچ رہی ہوں، وہ کن اکھیوں سے شاہزین کو دیکھ کر بولی، لیکن وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ناشتے میں مصروف رہا۔ اوہو، تو مما آپ نے میرے دیوروں میں سے امیدوار؟ وہ شاہزین کو شرارتی نگاہوں سے دیکھتی اس سے پہلے کہ بات مکمل کرتی۔ رئیسہ نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی تھی۔ شاہزیب دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی لگتی ہے، اور دونوں ساتھ اچھے بھی لگتے ہیں۔ وہ ویسے ہی بیٹھا اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ ویسے بھی رئیسہ اسے جو باور کروانا چاہ رہی تھی کروا چکی تھی، اور اب اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے جو جذبات محسوس کر رہا تھا وہ اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھے۔ رہا شاہزین افندی کا اپنا دل، تو اس بیچارے کی تو اس نے خود کبھی نہیں سنی تھی۔ او بھائی، کہاں کھو گئے ہو؟ شاہزیب نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم بھیجے لبوں اور سرد تاثرات کے ساتھ سامنے دیوار کو گھور رہا تھا، ایک دم ہوش کی دنیا میں آتا نظر اس پر پڑی تھی، جو آنکھوں میں استجاب لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، میرے سر میں درد ہے، میں گاڑی لے کر جا رہا ہوں، تو کیب کروا کر آ جانا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر رکا نہیں تھا۔ وہ شاہو، یہ کیا بےہودگی ہے، رک یار۔ وہ پیچھے سے چلاتا رہا تھا، 1 نمبر کا کمین۔ اس نے سر گھما کر روبا کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن روبا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ ان جگمگاتی آنکھوں کے دیپ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی موجودگی میں جگمگا رہے تھے، واضح بجھے تھے۔ وہ اسے ڈراپ کرنے گھر آئی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر رئیسہ کی خوشی میں اضافہ ہوا تھا، لیکن وہ بجھے بجھے چہرے کے ساتھ ان سے مل کر واپس چلی گئی تھی۔ شاہزی، تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ رئیسہ روبا کے تاثرات دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ منہ نے روبا کے سر میں درد کا کہہ کر اوپر آیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے شاہو؟ وہ اس پر سے بلینکٹ کھینچتا ہوا اس پر برس پڑا تھا۔ وہ تمہاری دوست ہے، مجھے مت گھسیٹا کرو۔ شاہزین نے دوبارہ اپنا چہرہ بلینکٹ میں چھپایا تھا۔ 1 منٹ ادھر دیکھ ذرا۔ اس نے پھر سے بلینکٹ کھینچا تھا۔ کیا چاہتا ہے شاہزی؟ میں گھر سے باہر چلا جاؤں؟ وہ اب کے ناگواری سے بولتا اٹھ بیٹھا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ تجھے پسند کرتی ہے شاہو، اور میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ تو یہ بات جانتا ہے، اور یہی تیرے بھاگنے کی وجہ ہے۔ وہ شاہزیب افندی تھا جو لفظ اسے پڑھتا آیا تھا۔ اس کے بالکل ٹھیک اندازے پر شدت جذبات سے شاہزین کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اور تو یہ بکواس اتنی یقین سے کیسے کر سکتا ہے؟ خود پر قابو پا کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے تاثر لہجے میں پوچھنا چاہا تھا۔ میں اس لڑکی سے 3-4 بار مل چکا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے وہ میرے ہر ٹاپک میں تجھے لے آتی ہے۔ اس کی بات پر شاہزین کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ اور آج تمہارے اس طرح جانے پر، لیکن پھر رئیسہ کی بات نے اس کے دل کو کچھ گمانیوں سے نکالا تھا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں شاہزی۔ اب اگر تیری اجازت ہو تو میں سو جاؤں؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ اپنے دل کے کرب کو سر کے درد میں لپیٹ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ مر کمینہ نہ ہو تو
ایٹیٹیوڈ تو دکھانا ہے نا، شاہزین افندی نے۔ اتنی پیاری لڑکی جو خود دیدہ دل بچھا کر ان کی ایک نگاہ کی منتظر جو ہے، وہ اس کے سر پر تکیہ مارتا جلے بھنے انداز میں اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ اف، شاہزین افندی کے وجود میں مخصوص اذیت کی لہر دوڑی تھی جس نے بچپن سے اسے اپنی تکلیف میں جکڑے رکھا تھا۔ وہ چائے بنانے کچن میں آیا تھا لیکن پھر اسے دیکھ کر دروازے پر رکا تھا۔ ہرا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر لیا ہوا تھا، معروف کی اس کی جانب پشت۔ وہ شرارتی مسکان لبوں میں دبائے اندر داخل ہوا تھا۔ قریب آنے پر لگا وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سما ہوگے، پہلے جاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا ہوگے۔ رفتہ رفتہ وہ میری، پھر بات آگے بڑھی یا وہ وہیں تک رہ گئے؟ پیچھے سے آتی آواز پر وہ اچھلی تھی، یہ نتیجتاً چائے مگ کے بجائے اس کے ہاتھ پر آ گری تھی۔ اس نے ہونٹوں سے برآمد ہونے والی چیخ کا خود ہی گلا گھونٹا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جب وہ ایک جھٹکے سے چھڑا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مارے تکلیف کے اس سے جملہ پورا ہونا محال ہوا تھا۔ ادھر دکھاؤ اسٹوپڈ لڑکی۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر سنک کے نیچے لا کر پانی کھول دیا تھا۔ سرخ چہرہ جو کچھ خجالت کے باعث تھا، کچھ ہاتھ کی جلن کے باعث۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ آنکھیں نیچے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسے اس پر سے نگاہیں ہٹانی مشکل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے ہاتھ چھڑانے پر وہ ہوش میں آیا تھا لیکن اس کے بھائی بولنے پر اس نے کچھ بدمزہ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس پر کچھ لگا لو، میں آئنٹمنٹ لے آتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بولا، نہیں بھائی، کوئی اتنا نہیں جلا، میں بس ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو بغور دیکھتی اپنی ہی بے وقوفی کو مانتے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ وہ جو اس کے بھائی بولنے پر کچھ کہنے کو تھا، اس کی آنسوں میں گلی مسکان کو دیکھ کر پھر سے سب بھولا تھا۔ مطلب میری آواز سے تم ڈر گئی؟ وہ اس کے پرنور چہرے کی ملامت کو دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، میں اپنے خیال میں تھی۔ وہ پھر سے شرم میں گری تھی۔ استغفر اللہ۔ پھر بھائی، میری حرکت پر محترمہ کو اللہ یاد آ گیا تھا، اور خود جو کب سے بھائی بھائی کی رٹ لگائے ہوئے ہے، وہ اس کی موجودگی فراموش کر کے جلے دل سے بڑبڑانے لگا تھا کہ کیا ہوا شاہزین بھائی؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ گھبرائی تھی۔ شاہزین مطلب وہ کب سے شاہزین کو بھائی بول رہی تھی۔ شاہو تو نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ وہ اب ہنستے ہوئے زور سے بولا تھا۔ معروف کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ شاہزین بھائی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ازحد الجھن سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، ہاں اگر ایک کپ چائے مل جائے تو مزید فریش ہو جاؤں گا۔ آواز دروازے سے آئی تھی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ سامنے کھڑے شاہزیب نے بغیر مڑے اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کر قہقہ لگایا تھا۔ معروف کا چہرہ شرم و خجالت سے کچھ اور سرخ ہوا تھا۔ آپ شاہزین بھائی نہیں ہیں؟ وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی، پھر شاہزین کے سائڈ سے ہوتی باہر چلی گئی تھی۔ یار کیا مخلوق ہے یہ؟ وہ پلٹا تھا۔ تجھ سے گھنٹوں گپیں لگا رہی تھی، جہاں پتہ چلا کہ تو نہیں میں ہوں تو 90s کی ہیروئنز کی طرح شرما کر چلی گئی۔ ازحد بدمزہ ہوا تھا۔ میرے بھائی، تو جس حلیے میں اس سے پہلی بار مل چکا ہے اور جس مزاج کی وہ مصروفہ ہے، کوئی امکان نہیں کہ قیامت تک تجھ سے شرماتی ہی رہے گی۔ وہ ہمدردی میں اس کا کندھا تھپتھپاتا سوس پین اٹھا گیا تھا۔ بندہ اب اپنے کمرے میں بھی شرٹ نہ اتارے، وہ بنا کر کہتا باہر جانے لگا تھا۔ شاہزین نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کہاں جا رہا ہے؟ چائے نہیں پیے گا؟ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، ابھی آیا بس۔ وہ رکا نہیں تھا۔ معروف، تم نے بتایا نہیں تمہارا ہاتھ جل گیا تھا؟ عائشہ بولتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو اپنے ہاتھ کی تکلیف کو پھونکے مار مار کر کم کر رہی تھی، ایک دم چونکی تھی۔ نہیں، بس ذرا سی چائے گری تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بمشکل مسکرائی تھی۔ بھائی نے سخت تاکید کی ہے کہ فوراً سے یہ آئنٹمنٹ تمہیں لگاؤں۔ ادھر دو۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگا رہی تھی، پر اس کے لیے سوچوں کا دروازہ کھول گئی تھی۔ ابھی مشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ فوراً سے اس کے لیے دوا لے آیا تھا۔ اس کے لب مسکرائے تھے۔ پاگل لڑکی، تم مسکرا رہی ہو؟ اتنا لیٹ ہو گیا ہے؟ عائشہ نے اس کی مسکراہٹ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ نہیں، دل کا حال عیاں ہونے کے ڈر سے وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اف معروف، تم کتنی کیوٹ ہو۔ عائشہ نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ جبھی اس کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی تھی جو اس کے اس پیاری ادا پر نہال ہوتا وہیں کھڑا رہ گیا تھا، اس کا دل رکا تھا۔ بے ربط دھڑکنوں کے ساتھ اس نے اپنا چہرہ عائشہ کے کندھے میں چھپایا تھا۔ اس کی یہ حرکت کسی کے دل پر مزید وار کر گئی تھی۔ وٹ موم؟ یو مین شاہزیب؟ کیا موم؟ آپ کا مطلب ہے شاہزیب؟ وہ اچھلتی نہیں تو کیا کرتی؟ ہاں بھائی، ابھی تو رئیسہ نے اشارے کنائیوں میں ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ویسے شاہزیب مجھے بھی بہت پسند ہے، فیملی بھی اچھی ہے۔ وہ بیٹی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھنے لگی جو چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی ان کو سن رہی تھی۔ اگر بات اس فیملی کی ہے موم، تو شاہزین کیوں نہیں؟
وہ ہنو جھکے سر سے بولتی انہیں جھٹکا دے گئی تھی، لیکن تمہاری انڈرسٹینڈنگ تو شہزیب کے ساتھ ہے۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ انڈرسٹینڈنگ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بندہ شادی کر لے آپس میں۔ وی آر جسٹ گڈ فرینڈ موم۔ نہ جانے کیوں وہ جھنجھلائی تھی۔ اور شاہزین، کیا اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ بغور اس کا جھنجھلایا ہوا انداز دیکھ رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے کچھ ٹائم دیں، صرف 2-3 دن، پھر میں آپ کو اپنا جواب دوں گی۔ تب تک آپ رئیسہ آنٹی سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گی، پلیز موم، اٹس اے ریکویسٹ۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام کر التجا کی تھی۔ بیٹی کا چہرہ، اس کی نم آنکھیں انہیں بہت کچھ سمجھا رہی تھیں۔ ان کے دل نے اس سمے نہ جانے کتنی دعائیں کر ڈالی تھیں اس کے لیے۔ شوہر جوانی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، باقی کی زندگی انہوں نے بیٹے اور بیٹی کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں ٹیچر تھی، ساتھ ہی اپنا ایک چھوٹا سا بوتیک تھا۔ دونوں ہی ان کی آنکھوں کے تارے تھے، پر روبا میں تو ان کی جان بستی تھی۔ جو میری بیٹی کہے گی میں وہی کروں گی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی تھی، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے ہار کر اپنے سر کو تکیے پر گرایا تھا۔ آپ اتنے پتھر دل کیوں ہیں شاہزین؟ آنسو دائیں بائیں لڑیوں کی صورت بہتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ شاہزین بھائی، کیا آپ میرے بابا سے بات کروا دیں گے؟ سعودی عرب۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب آواز پہ سر اٹھایا تھا۔ وہ ایک چٹ اس کے آگے بڑھائے ہوئی تھی۔ یہ نمبر ہے؟ ویسے تو بابا نے منع کیا تھا فون کرنے سے۔ وہ سر جھکائے اداسی سے بولی تھی۔ وہ کیوں؟ اس کی نظروں نے ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے کی ملامت کو تکا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں پرنور چہرہ اداس تھا۔ اس کی نظروں سے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، لیکن پھر اپنے دل کو اس کے شاہزین ہونے پر تسلی دی تھی۔ وہ وہاں کی کال بہت مہنگی ہوتی ہے نا؟ وہ سادگی سے بولی تھی۔ مسکرایا تھا۔ لیکن مجھے اماں بہت یاد آ رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے تھے۔ وہ نمبر ملانے لگا تھا۔ یہ لو۔ بیل جانے پر اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ 1 منٹ بات کرنے کے بعد وہ بھیگی آنکھیں لیے پلٹی تھی۔ شاہزین بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کے لیے بہت ساری دعا کرتی ہوں۔ وہ ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتی مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس بھیگی پلکوں اور سادہ سی بے ریا مسکان میں کھونے لگا تھا۔ اور میرے لیے؟ بے خودی میں اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ مارو کو ایک لمحہ لگا تھا ساری بات سمجھنے میں، اور اسی لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ شاہزین بھائی نہیں ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا مخصوص جملہ بولا تھا۔ وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ ماروک نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم ہنستا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو، تم خود میرے پاس اپنا بھائی سمجھ کر آتی ہو اور ناراض بھی خود ہونے لگتی ہو، حالانکہ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتا سارا الزام اس پر رکھ گیا تھا۔ تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے نا کہ آپ شاہزین بھائی نہیں بلکہ شاہ۔ جذبات سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکی تھی۔ شاہ کیا؟ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر ہنس اٹھاتا ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ ماروک نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اپنے چہرے پر اس کی پرتپش نظریں محسوس کر کے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آسمایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر بھاگ جاتی، ایک نئی پر ننھی سی آفتاب پہلے سے تیار تھی۔ پوتھو! شہیر بھاگتا ہوا پیچھے سے پھو کہہ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ نتیجتاً وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ شاہزیب کے بازو میں تھی۔ وہ بمشکل اسے اپنے بازو میں سنبھال لے، دونوں کو پیچھے صوفے پر گرنے سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ صوفے پر رکھ گیا تھا، جبکہ شہیر شاہ میر سے بچنے کے لیے پوتھو پوتھو کہتا کہکے لگاتا مزید اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اس کی قربت پر مر جانے کو ہوئی تھی۔ اسٹاپ اٹ شاہ میر! اس کے ڈپٹنے پر شاہ میر ایک دم چپ ہوا تھا۔ شہیر نے بھی ایک دم مارو کو چھوڑا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ دونوں بھائی پھر ہنستے ہوئے باہر لون میں بھاگے تھے۔ مارو! شاہزیب نے اس کی خفت سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر جذبات سے پر لہجے میں پکارا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا تھا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں ابھرتے جذبات، اس کی آنسوں کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا۔ دائیں بائیں دیکھے بغیر وہ اوپر بھاگی تھی۔ اب مارو کو سمجھ آئی، اسے دیکھ کر شاہزین کی آنکھیں سنجیدہ ہی رہتی تھیں، جبکہ اسے سامنے پا کر شاہزیب کی آنکھوں میں جذبات کے ساتھ اس کا پورا چہرہ مسکرانے لگتا تھا۔ اب وہ کبھی ان دونوں کو نہ پہچانے غلطی نہیں کرنے والی تھی۔ مما آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ اپنا اور روبا کا نام ساتھ سن کر وہ چونکا تھا۔ کیوں؟ تم دونوں کی اچھی دوستی ہے۔ اور وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ اسے شاہزیب کے ساتھ باہر جانا تھا جب اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ کوئی اور بھی کچن کے دروازے پر بے دم کھڑا رہ گیا تھا اس سمے۔ مما میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا، وہ کہہ کر اٹھا تھا۔
تو اب سوچ لو، مجھے ربا پسند ہے اور وہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ موٹر لہجے میں بولی تھی۔ ہاں تو میں نے کب منع کیا ہے، وہی بنے گی اس گھر کی بہو۔ شاہو آ یار، دیر ہو رہی ہے۔ وہ مڑ کر اسے دیکھتا زور سے بول کر رکا نہیں تھا۔ رئیسہ نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھایا شاہ زیب کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ ربا نے انہیں اس کی یونیورسٹی ڈراپ کرنے کا بتایا تھا۔ ان کا بس چلتا وہ شاہ زیب افندی کو اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی سے نکال کر پھینک دیتی۔ انہوں نے زبان سے تو کبھی کچھ نہیں کہا تھا تو وہ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کی آنکھیں سب جھوٹ تھا۔ کچن کے سنک کے پاس کھڑی وہ تیزی سے آنسو بہاتے ہوئے اسی تیزی سے چہرہ دھوتی جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تو وہ بھی چپ رہا تھا، بلکہ نہ جانے کیوں وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ شاہ زیب اس موضوع پر کوئی بات کرے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ فرار حاصل کر رہا ہے اس ساری بات سے۔ حالانکہ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ بات ان دونوں کے درمیان کھلنی ضرور ہے، لیکن ایک دو دن سکون سے گزرے تو شاہ زیب نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ ہاں، ایک وہ تھی جو 2 دنوں سے خود کو عائشہ کمرے میں قید کیے بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ کوئی عائشہ کمرے کے باہر اور کچن کے نہ جانے کتنے چکر لگا چکا تھا۔ شہزیہ، تجھے آج سمندر کیسے یاد آ گیا؟ وہ آج اسے سمندر پر لے آیا تھا۔ ایسے ہی، چل نیچے چلتے ہیں۔ دونوں ہی گاڑی سے اتر کر نیچے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر دونوں وہ کرتے بے مقصد باتیں کرتے اب سمندر کی طرف رخ کیے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ السلام علیکم، پیچھے سے آتی آواز پر دونوں ہی پلٹے تھے۔ وہ کندھے پر لٹکے بیگ کی چین کو تھامے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اسکائی بلو گھٹنوں سے کچھ اونچی ڈریس شرٹ اور وائٹ جینز، بالوں کو اونچی پونی میں قید کرنے کے باوجود کچھ لٹیں ہوا کے زور پر اس کے چہرے کو چوم رہی تھیں۔ اس سے دلکش چہرے سے نظریں ہٹا کر اس نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا تھا۔ میں نے شاہ زیب سے کہا تھا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی پلیز، وہ دھیرے سے پر لجاجت سے بولی تھی۔ وہ کانفیڈنٹ سی ربا بلال اس وقت اپنی سامنے کھڑی محبت کے سامنے بے بس ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اپنی نظریں ربا کے بجائے اس کے عقب میں بلڈنگ پر جمائی تھیں، جیسے کہہ رہا ہو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے لیے بولنا کبھی اتنا مشکل تو نہیں ہوا تھا۔ اس نے کچھ بے بسی سے شاہ زیب کو دیکھا تھا، اس کی نم آنکھوں پر جیسے اسے ترس آیا تھا۔ وہ شاہ زیب کی طرف مڑا تھا۔ یار، ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں، ہماری مائیں کیا سوچ رہی ہیں اس میں ہم دونوں کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ اور اس نے حیرت سے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھ کر بھائی کو دیکھا تھا، پھر سرعت سے اس کی بات کاٹی تھی۔ ایک منٹ، اگر تم دونوں کا یہ فیصلہ ہے تو گڈ فار بوتھ آف یو، اس سب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی بیگانگی پر سامنے کھڑی لڑکی کا دل چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ سر جھکائے ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ شاہ زیب نے لب بھینچ کر اسے گھورا تھا، کچھ دیر تمیز سے صبر سے رک کر بات سن لے، آج میں گاڑی لے کر جا رہا ہوں، تو کیب کروا کر آ جانا یا میری طرح لفٹ لے لینا۔ وہ اس کی جیب سے گاڑی کی چابی اڑاتا آگے بڑھ گیا تھا، اور نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود شاہ زین افندی اس کی تقلید میں اپنے قدم نہیں بڑھا سکا تھا۔ دل توڑنے کا گناہ اگر شاہ زین افندی کی قسمت میں لکھا ہے تو آج ہی صحیح۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی تھی۔ ماحول میں سکوت ہونے کے باوجود دونوں کے دلوں میں عجیب سا شور بھرپا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ سمندر کی طرف مڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ جو چاہتی ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی نظریں جیسے سمندر کی حدوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ربا عادل کے دل کی عزت نفس نے دہائی دی تھی جسے وہ ڈیٹ بنی نظر انداز کر گئی تھی۔ ممکن تو اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہمارے لیے بس وہی ناممکن ہوتا ہے جو ہم کرنا نہ چاہیں۔ وہ جیسے خود پر ہنستی بات کو اس کی مرضی پر منحصر کر گئی تھی۔ جب سب جانتی ہیں تو سوال و جواب کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ اس کی بات کو مانتا ہوا ازحد کٹھور بنا ہوا تھا۔ ربا بلال نے دل کی تکلیف کو سہتے ہوئے خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اگر دیکھتی تو محبت کی تذلیل پہ شاید دھارے مار مار کر رونا شروع کر دیتی، لیکن پھر اپنے وجود کی تمام تر ہمت جمع کرتی ربا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنجیدہ تاثرات لیے وہ سامنے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ حلق میں پھنسنے والے گولے کو نگلتے ہوئے وہ بمشکل بولی تھی۔ میں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ دل کے رونے کی آواز اگر باہر تک آتی تو آج سمندر بھی ربا بلال کے دکھ پر رو دیتا، لیکن میں وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ مزید ضبط نہ کرتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ آنسو پلکوں کی باہر دوڑ کر نکلے تھے، تاکہ آئندہ جب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھوں تو مجھے یہ بات تاعمر یاد رہے کہ ہمیشہ ہر میدان میں جیتنے والی ربا بلال اپنے دل کی عزت نفس ہار گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ضبط کیے
نہ جانے کن منزلوں پر جا کر شاہزین افندی نے خود پر قابو پایا تھا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہتے۔ شاہزین کے دل نے چاہا یہ دلربا لڑکی جو اس کی ادھوری ذات کو، اپنی انمول محبتوں کا مان بخش کر مکمل کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھر لے۔ ان آنسوؤں کو بے مول نہ کرو ربا۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کی پل پر اٹکے آنسوں کو اپنی پوڑ پر چنا تھا۔ یہ بے مول ہو گئے ہیں شاہزین، میری ذات، میرا مان بے مول ہو گیا ہے، وہ بہتی آنکھوں سے کہتی رکی نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ آنکھوں کو تیلیے سے رگڑ رہی تھی۔ ربا کو محسوس ہوا اس کے بھاگتے قدموں میں اس کا اپنا دل تھا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر سنگ دلی سے خود سے بہت دور جاتی محبت کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں مجھ پر ستم بھی ہے بہت وقت کے، لیکن کچھ وقت کی ہیں مجھ پر عنایات، وہ تم ہو۔ ربا بلال اپنی ذات کے بے مول ہونے کا دکھ لیے یہاں سے گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ پیچھے رہ جانے والا وجود بچپن سے اپنے دل پر بے دردی سے وار کرتا آیا تھا، اور اس کا یہ وار سب سے کاڑی ثابت ہوا تھا۔ شہزو پنگا نہ لے ان سے، میں گاڑی ریورس کر لیتا ہوں۔ شاہزین نے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی تھی۔ سامنے گاڑی میں بیٹھے اب تینوں لڑکے بے ہنگم کہکے لگا رہے تھے، نقصان کیا ہے ان لوگوں نے تو پورا بھی کریں گے۔ وہ چابی نکال کر جیب میں رکھ گیا تھا، پھر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ مجبوراً شاہزین کو بھی اس کے پیچھے اترنا پڑا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بزدل انسان تھا، لیکن اسے وہ شکل سے ہی بگڑے ہوئے لگے تھے، اور شاہ زیب کے تیور بھی اسے پریشان کرنے کو کافی تھے۔ رات کے 11 بجے تھے۔ وہ دونوں ایسے ہی سڑکیں ناپ کر اب واپس جانے کو تھے جب عائشہ کی آئس کریم کی فرمائش پر مارٹ پر رکے تھے۔ ون وے روڈ تھا۔ سامنے سے رونگ وے پر آتی گاڑی نے ان کو اپنی گاڑی ہٹانے کے لیے ہارن دیا تھا۔ شاہزین نے ان کو رونگ وے کا کہا تھا۔ ان میں سے ایک نے اتر کر گاڑی ہٹانے پر زور دیا تھا۔ شاہزین کے گاڑی ریورس نہ کرنے پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے نے اپنی گاڑی زور سے ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ جتنا میری گاڑی کا نقصان ہوا ہے اتنے پیسے نکال۔ وہ سامنے کھڑے بندے کے پاس تن کر کھڑا ہوا تھا۔ کیوں تیرے باپ کا مال ہے؟ وہ بدتمیزی سے بولا تھا۔ نہیں تیرے باپ کا ہے۔ شاہ زیب کے بولنے پر اس نے شاہ زیب کو گھونسا مارا تھا، جسے روک کر اس نے جوابی کارروائی کی تھی۔ گاڑی سے وہ دو بھی نکلے تھے، پانچوں ایک دوسرے سے گتم گتا ہوئے تھے۔ تو رک ذرا۔ تبھی ایک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر شاہ زیب کے سر پر مارنا چاہتا۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ پیچھے سے ایک نے شاہزین کو قابو کیا تھا، جس کے باعث وہ خود کو ڈنڈے کی زد میں آنے سے نہیں بچا پایا تھا۔ ابے چل، کہیں مرمڑا نہ جائے۔ ایک کی گھبرائی ہوئی آواز پر شاہ زیب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے دوڑا ہو رہا تھا۔ شاہو! شاہ زیب تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ میں خون کر دوں گا تم لوگوں کا۔ وہ اسے چھوڑ کر ان کی طرف بڑھنے کو تھا۔ شاہزین نے لڑکھڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں شاہزو! الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ کر نکلے تھے۔ اس کا پورا چہرہ اس کے اپنے خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ شاہ زیب کے اسان خطا ہوئے تھے۔ کہاں ہے میرا شاہزی، میرا بچہ؟ رئیسہ روتے ہوئے ہاسپٹل کے ریسیپشنسٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ماما ایک منٹ۔ آشو تم ماما کو سنبھالو۔ شاہزر نے انہیں سنبھالا تھا۔ انہیں ایمرجنسی کا بتایا گیا تھا۔ جب سامنے سے شاہ زیب آتا دکھائی دیا تھا، اس کے خون آلود کپڑے دیکھ کر وہ تینوں دھک سے رہ گئے تھے۔ رئیسہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ شاہزی! یہ وہ دیوانوں کی طرح اسے چھو رہی تھی، کبھی اس کے سوجے ہوئے ہونٹوں کو چھوتی، کبھی ماتھے پر لگے سنی پلاسٹ پر، تو کبھی اس کی خون آلود شرٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ماما مجھے کچھ نہیں ہوا آشو۔ وہ ماں کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، پھر روتی ہوئی بہن کو دیکھ کر بے بسی سے شاہزر کو دیکھا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا، اسی کی وجہ سے ہر بار تم مشکل میں پڑتے ہو۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس منحوس سے۔ شاہزر نے پیچھے سے آ کر انہیں تھاما تھا۔ نہیں ماما، میں وجہ ہوں، وہ ابھی جس حال میں، شاہ زیب نے بھیگے لہجے میں کہنا چاہا تھا، تبھی نرس کی آواز پر سب نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ شاہزین کے ساتھ کون ہے؟ شاہ زیب ماں کو چھوڑ کر نرس کی طرف بڑھا تھا۔ نہ جانے کیوں عائشہ کا دل رکا تھا، کیونکہ وہ نرس ایمرجنسی سے نکلی تھی۔ آپ میں سے شہزو کون ہے؟ نرس کے پوچھنے پر وہ بے تابی سے سر ہلا گیا تھا۔ میں شہزو ہوں، میرا بھائی ہے وہ۔ کیسا ہے اب وہ؟ شاہ زیب کی حالت رو دینے کو ہوئی تھی۔ شاہزر آگے آیا تھا۔ دیکھیں انہیں 6 سٹیچز ٹانکے آئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سر کی چوٹ ہے، سر پھٹا ہے ان کا، انہیں ابھی سخت آرام کی ضرورت ہے، پہلے ہی ان کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، لیکن وہ گھر جانے کی ضد کرنے لگے ہیں۔ نرس کی تفصیل پر عائشہ لڑکھڑائی تھی۔ رئیسہ نے اسے تھاما تھا۔ بھائی! رئیسہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ نرس کی اجازت دینے پر وہ تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ شاہزر اس کے پیچھے گیا تھا۔ رئیسہ نے عائشہ کو بھی
बेंच पर बिठाया था, जिसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। संभालो खुद को आशी। शायजी अल्लाह करम से ठीक है। उन्होंने उसके हाथ सहलाए थे। नहीं मामा, भाई को 6 स्टिचेस। वो उसकी तकलीफ अपने दिल पर महसूस करती उसके सीने में मुंह छुपाए रो दी थी। रईसा हक तक बैठी रह गई थी। आज उसके एक और रिश्ते में वो शराकतदार हुआ था। भाई, वो शहज़ेब के सहारे लाउंज में दाखिल हुआ था। जब वो दौड़ती हुई उसके सीने से लगी बेतहाशा रो दी थी, उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो इसे एक लम्हे के लिए बचपन से तरस रहा था। पिछले 20 सालों से वो अपनी इकलौती बहन को सीने से लगाने के लिए तड़प रहा था। आज कुदरत उस पर मेहरबान हुई थी। उसने कुदरत के इस इनाम को कीमती मता की तरह अपनी मजबूत बाजू में समेटा था। भाई, आपको इतनी चोट। उसके माथे पर लगी पट्टी को छू कर फिर बुलक उठी थी। उसे नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी चूमी थी। आशु, जिसकी इतनी प्यार करने वाली बहन हो, उस भाई को कोई चोट तकलीफ नहीं देती। उसने नरमी से उसके बिलखते वजूद को खुद से लगाया था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे बाकी दोनों से करती हूँ। मेरा दिल करता था आपसे बात करूँ, आपके गले लगूं। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। वो मजीद शिद्दतों से रोती उससे वही सब कह रही थी जो उसका दिल चाहता था। बस चुप, मैं जानता हूँ। वो उसके बालों पर लब रखता मुस्कुराया था। अब भाई को यहीं खड़ा रखना है क्या? शाहजर की बात पर नफी में सर हिलाती उससे दूर हुई थी। एक तरफ से शहज़ेब और दूसरी तरफ से आयशा के सहारे वो कमरे में आया था। मारूक हल्दी वाला दूध लाई थी जो कि आयशा ने उससे ले लिया था। वो उसके साथ ही बेड पर चढ़ कर बैठी थी। मैंने कभी आपको खुद से अलग नहीं समझा। ये देखें, मैंने हमेशा सबसे यही कहा, मेरे 3 भाई हैं। इसने मोबाइल पर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट दिखाए थे। ओनली सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर, 3 भाइयों की इकलौती बहन। आई एम क्यूट सिस्टर ऑफ हैंडसम ट्विंस, मैं जुड़वा भाइयों की प्यारी बहन हूँ। वो अपने लिए उसका बेतहाशा प्यार देकर नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। कैसे हो शाहज़ेन बेटा? शाहनवाज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। शाहजर ने उन्हें बताने से मना किया था। वो अभी घर आए तो मुलाजिम से उन्हें खबर हुई थी। जी ठीक हूँ। वो उन्हें एक नजर देखकर शाहज़ेब को देखने लगा था। लिटा यार मुझे, मैं सोना चाहता हूँ। उसकी थकन और आराम का ख्याल करते हुए सब ही उठे थे। शाहनवाज अफंदी को हमेशा की तरह उसका रवैया तीर की तरह लगा था। वो एक नज़र उस पर डालकर तेजी से कमरे से निकले थे। उसके पीछे बाकी सब भी बाहर निकले थे। सिर्फ शाहज़ेब उसके पास था। उसे अब यहीं उसके कमरे में ही रहना था जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। उन लड़कों की गाड़ी का नंबर शाहज़ेब नोट कर चुका था, जिसके बायस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो तीनों अक्सर छोटी मोटी वारदातों में मुलव्वस रहते थे। तातू पेन 2 साला शहीद अपने मासूम चेहरे पर तकलीफ के सार लाता उसके सर की तरफ इशारा करता बोला, नहीं चाचू, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी शाहज़ेन के दूसरी तरफ बैठे 4 साला शामीर ने उसे ताकतवर साबित करना चाहा था। वो दोनों की बातों पर हंसते हुए जवाब दे रहा था। दोनों बेड पर उसके दाएं बाएं विराजमान थे। चाचू, क्या आपको पेन हो रहा है? शामीर ने 2 सेकंड बाद अपना बयान बदलते हुए खुद पर उसकी तकलीफ महसूस करते हुए पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, चाचू तो स्ट्रॉन्ग है ना। उसने हंसते हुए हाथ का पंच बनाकर उसके आगे किया था। यस, उसने जोर से चिल्लाते हुए अपना पंच उसके पंच से टकराया था। यस। 2 साला शहीद क्यों भाई से पीछे रहता? बिल्कुल नन्हा सा पंच शाहज़ेन के सामने किया था। उसने कहका लगाते हुए नन्हे से भतीजे के पंच का जवाब पंच से दिया था। भतीजों की नन्ही सी खिलखिलाहटों में उसका अपना कहका भी शामिल था। भाई, आप फ्री हैं? तभी आयशा दरवाजे पर आकर पूछ रही थी। बिल्कुल फ्री, आओ। वो खैर मुकदमी मुस्कुराहट से बोला था, आपसे मिलने रुबा आई है। उससे पहले कि वो कोई बहाना बनाता, दरवाजे पर उसका चेहरा नमूदार हुआ था। शाहज़ेन ने गहरा सांस लिया था। वो सलाम करती अंदर आई थी। आप बैठे रुबा, मैं आपके लिए। आयशा की बात पूरी होने से पहले ही उसने उसका हाथ थामा था। थैंक यू आयशा, पर इस पर कुछ भी नहीं प्लीज़। वो अपनी मखसूस धीमेपन और दिलकश मुस्कुराहट से बोली थी। न जाने क्यों उसने एक बार पूर्ण नज़र उस पर डाली थी। ब्लैक कुर्ता स्टाइल सूट में मैरून चुनरी का दुपट्टा, सिल्की स्ट्रेट कंधों से थोड़े नीचे आते बाल खुले हुए थे। चाचू, ये आपकी फ्रेंड है? शामिर की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आया था। आयशा कब की जा चुकी थी। वो कमरे के बीचों बीच खुद पर उसकी नज़रें महसूस करती हाथों में फ्रेश लिली का बुके लिए सर झुकाए कंफ्यूज सी खड़ी थी। आप बैठे। वो खुद को सजिश करता कुर्सी की तरफ इशारा कर गया था। वो दोनों बच्चों को मुस्कुराते हुए देख कर बैठ गई थी। मुझे शाहज़ेब से मालूम हुआ। ये सब कैसे कैसे हुआ? अब आप ठीक है ना? रूबा ने उसके माथे पर पट्टी देकर बेचैनी से पूछा था। शाहज़ेन ने उसके लहजे में अपने लिए वाज़ेह फिक्र छलकती महसूस की थी। आपका दोस्त है ना, उसे टार्ज़न बनने का शौक हुआ था और नतीजा ये रहा। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलते हुए मुस्कुराया था। रूबा ने बगौर
اس کی مسکان کو دیکھ کر اپنا نچلا لب کاٹا تھا۔ اس دن کے بعد سے روبا کے لیے اس شخص کا سامنا کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے ابھی بھاگ جائے گی۔ شامیر شہیر، چلو اٹھو دونوں کو، آپ کی مما بلا رہی ہیں، عائشہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ چاچو میں شام میں آؤں گا۔ شامیر گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا اس کے گلے لگا تھا۔ شہیر نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ اپنے حصار میں لیا تھا۔ تاتو پین نہیں؟ شہیر نے اس کی پٹی پر اپنے لب رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ جو مسکراتے ہوئے چچا بھتیجوں کا پیار دیکھ رہی تھی، شہیر کی معصوم سی حرکت پر ہنس پڑی تھی۔ فنش ہو گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے 2 سالہ بھتیجے کی معصوم ادا پر نہال ہوتے اس کا گال چوما تھا۔ دونوں ہی نیچے اترے تھے۔ شہیر بھاگ گیا تھا جبکہ شامیر اس کے پاس رکا تھا۔ آنٹی، میں چاچو بہت سٹرونگ ہے۔ شامیر کو لگا کہیں آنٹی چوٹ لگنے کے باعث اس کے چاچو کو کمزور نہ سمجھے۔ اس نے اسے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ آئی نو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کا گال چوما تھا۔ شاذین بلا ارادہ اسے دیکھے گیا۔ تبھی تو میری محبت کے آگے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسے ذرا سا رخ پھیر کر شہادت کی انگلی سے آنکھ کا کونا صاف کیا تھا۔ شاذین افندی سے اس کی یہ حرکت مخفی نہیں رہی تھی۔ اس سمے وہ دل توڑنے کے عجیب احساس جرم میں مبتلا ہوا تھا۔ بائے آنٹی، بائے چاچو۔ شامیر دونوں کی طرف ہاتھ ہلاتا بھاگتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ روبا نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھائی تھیں۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سرعت سے نظریں جھکا گئی تھی۔ کمرے میں عجیب معنی خیز خاموشی چھائی تھی۔ خود شاذین کا مستقل نظروں کا اثار نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر گیا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ جہاں روبا بلال کی نظریں آج اٹھنے سے انکاری ہوئی تھیں، وہیں شاذین افندی کی نظروں نے آج جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ اسے ایک نظر دے کر دھیمے لہجے میں کہتی پلٹی تھی۔ روبا۔ جب وہ اچانک اسے پکار بیٹھا تھا، روبا کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ 1-2 سیکنڈ کے بعد بنا کچھ کہے وہ پلٹی تھی۔ اس نے پلکوں کو سوالی نگاہوں سے اٹھایا تھا۔ وہ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید تم میرے لیے لائی تھی؟ شاذین نے اس کے ہاتھوں میں تھامے سفید للی کے خوبصورت بوکے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ آپ سے تم تک آیا تھا۔ روبا کا دل سر پر دوڑنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اوہ، یہ میں بھول گئی تھی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی کفت سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کی شرمندگی سے سرخ چہرے کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ روبا نے آگے بڑھ کر بوکے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تھینکس۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور سرخ چہرے پر نگاہیں جمائے اس نے بوکے کو اپنی ناک سے لگایا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ شاذین افندی کا دل جو بچپن سے اس کی سخت گرفت میں تھا، آج شاید نہیں یقیناً اسے دھوکہ دے کر گیا تھا۔ پھولوں کی نرمی کو اپنے پوروں پر محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجی تھی۔ اف! جبکہ دوسری طرف اس نے نہ جانے کیسے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ حلق میں پھنسے آنسوؤں کے گولے کو نکلتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، لیکن آنکھوں کو بہنے سے وہ آج بھی نہیں روک پائی تھی۔ وہ دونوں ہی 2 دنوں سے شاذین میں الجھے ہوئے تھے، لیکن شاذیب نے ایک بات نوٹ کی تھی، جہاں وہ جاتا مارو کترا کر وہاں سے غائب ہو جاتی۔ کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ وہ کچن میں کھڑی شاذین کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی جب پیچھے سے آتی اس کی آواز پر اس کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ آفس کی فائل میں مصروف کھانا گول کر گیا تھا۔ ابھی بھوک کے باعث نیچے آیا تھا، لیکن اسے کچن میں دیکھ کر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں شاذین بھائی کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں۔ اس نے خود کو ایسے مصروف ظاہر کرنا چاہا جیسے شاذین کے لیے دودھ گرم نہیں، پائے بنانے ہیں۔ معروف کی مجھے دو، میں دے دیتی ہوں بھائی کو۔ تم پلیز بھائی کے لیے کھانا گرم کر دو۔ عائشہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتی کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں معروف کے دل نے ہلچل مچائی تھی۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ کھانا؟ اس نے آنکھوں میں اپنی مخصوص شرارت سموئے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ پلٹی تھی۔ اپنا تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا؟ وہ چاہتا تھا وہ بولے جی، مختصر جواب وہ بے مزہ ہوا تھا۔ اس نے فریج سے بول نکالا تھا۔ یہ روز روز چاول کون بنا دیتا ہے؟ وہ بریانی کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولا۔ استغفراللہ، اس کو ایسے نہیں کہتے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے ٹوک گئی تھی۔ بے ساختہ آئی ہنسی کو اس نے بڑی مشکلوں سے روکا تھا۔ معروف نے چاولوں کو کڑاہی میں منتقل کر کے ہلکی آنچ پر ڈھکن دے کر رکھا تھا۔ وہ اب پلٹ کر پلیٹ دھو رہی تھی۔ شاذیب نے حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے سامنے پڑے مائکرو اوون پر ایک نظر ڈالی تھی۔ تم ہر چیز کھا لیتی ہو؟ وہ بات بڑھانے کو بولا تھا۔ جی الحمدللہ۔ وہ بغیر پلٹے باقی کے برتن بھی دھونے لگی تھی۔ پیزا، برگر، پاستا، ہر چیز؟
وہ جان بوجھ کر فاسٹ فوڈ کا نام لیتا گیا تھا۔ وہ حیرت سے پلٹی تھی۔ یہ سب آپ ہی کھائیں۔ پھر پلیٹ میں چاول نکالنے لگی تھی۔ استغفر اللہ، اب اللہ ناراض نہیں ہوتا؟ میری باری میں فوراً سے تم اللہ کو بول دیتی ہو کہ مجھ بیچارے معصوم سے ناراض ہو جائیں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح شروع ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی تھی، لیکن میں نے ایسا کیا کہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا؟ وہ اس کے سامنے پلیٹ رکھتی رو دینے کو ہوئی تھی۔ ابھی تو تم نے بھی پیزا برگر پاستا کھانے سے انکار کیا ہے۔ شاہ زیب نے چمچ منہ کے پاس لاتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالنی چاہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں معطل رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ماروک، چمچ پلیٹ میں رکھ کر اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ میں نے یہ سب کبھی کھایا نہیں ہے، اس لیے کہا تھا۔ مجھے عائشہ نے کھلانا چاہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ ماروک، میں مذاق کر رہا تھا یار، سیریسلی پلیز۔ شاہ زیب کو اپنا مذاق بھاری پڑنے لگا تھا۔ میں نے کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہا تھا۔ وہ اللہ کا رزق ہے، لیکن مجھے عادت نہیں ہے ایسے کھانوں۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بہت درجہ سرپٹاتا ہوا ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو صرف ماروک اور اس کا رب ہی جانتے تھے کہ وہ کیوں اس طرح اس شخص کے آگے نہ چاہتے ہوئے بھی بکھر رہی تھی۔ ماروک، آئی ایم سوری، چپ ہو جاؤ پلیز، ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ شاہ زیب نے اپنے دونوں کان پکڑے تھے۔ وہ سوسوں کرتی بے ساختہ ہنسی تھی۔ وہ بے خودی میں دھوپ چھاؤں کے اس حسین منظر میں کھونے لگا تھا۔ خود پر اس کی بے خود نظریں محسوس کر کے اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مسکراتا ہوا بیٹھ گیا تھا۔ وہ سرعت سے آگے بڑھی تھی۔ دل کا درد پھر جاگا تھا۔ تم ذرا سی بات پر اتنا کیسے رو لیتی ہو؟ اسے جاتے دیکھ وہ پیچھے سے بولا تھا۔ اس کا انداز سرسری سا تھا، لیکن ماروک کا جواب پھر اسے ساکت کر گیا تھا۔ بات اگر اللہ کی یا میرے دل کی ہو تو ذرا سی بات بھی میرے اندر سمندر بہا دیتی ہے، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں کہتی۔ اسے گنگ کر گئی تھی۔ کبھی کبھی دوسروں کی نظر میں جو ذرا سی بات ہوتی ہے وہ کسی کی پوری زندگی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی، اب کہ رکی نہیں تھی۔ وہ انجانے میں اسے جتا گئی تھی، لیکن شاہ زیب افندی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کسی کا معصوم دل خود سے جوڑ کر انجانے میں ہی اسے تکلیف پہنچا چکا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ماروک کے اس طرح رونے اور اس کی آخری بات پر شاہ زیب کو بات اس کے دل کی لگی تھی۔ اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ آج رئیسہ تسنیم کے گھر آئی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے دونوں کے رشتے کا موضوع نکالا تھا۔ تسنیم نے انہیں روبہ سے پوچھ کر بتانے کو کہا تھا۔ اب وہ جواب مانگ رہی تھی تاکہ باقاعدہ رشتہ مانگ سکے۔ انم کے ذریعے انہیں روبہ کا شاہ زین کی عیادت کا پتہ چلا تھا۔ رئیسہ کا بس چلتا، ایک ہاتھ سے وہ شاہ زین کو اس گھر سے نکال باہر کرتی اور دوسرے ہاتھ سے وہ روبہ کو شاہ زیب کی دلہن بنا کر لے آتی۔ رئیسہ، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے شاہ زین ٹھیک ہو جائے۔ تسنیم نے انہیں ٹالنا چاہا تھا۔ روبہ نے فی الحال ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی شاہ زین کی حالت کے پیش نظر چپ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اسی دن گھر آ گیا تھا۔ اتنی کوئی جان لیوا چوٹ نہیں لگی تھی اسے۔ اس کی حرکت سے شاہ زیب بھی مشکل میں پڑ جاتا۔ اس کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے کہ وہ تسنیم کے سامنے بھی اپنے الفاظ پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ تسنیم نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے رئیسہ؟ وہ بھی تمہاری اولاد ہے، جوان خون ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، معاف کر دو اسے، بیٹا ہے تمہارا۔ اس کی بات پر رئیسہ نے نہ جانے کیسے خود پر قابو رکھا تھا۔ ایک طوفان تھا جس نے اس کی ذات کو جکڑا تھا۔ اس سمے شاہ زین افندی کی نفرت رئیسہ شاہ نواز کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی، اور اس وقت انہیں اپنے اندر آگ کے شعلے جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اگلے دن ماروک کے ماں باپ واپس آئے تھے۔ وہ اس سے ملے بغیر اپنے دل میں اس کے لیے بے شمار بدگمانیاں لیے واپس حیدرآباد چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے اس کے ماں باپ سے رئیسہ نے بہت ہی اہم بات کی تھی، جو کہ انہوں نے فی الحال ماروک سے مخفی رکھنے کو کہی تھی۔ وہ آج 2 دنوں کے بعد اس کے گھر آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے خود اپنا آنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے جب آئی تھی تو رئیسہ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑی تھی جو کہ خالی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ تبھی شہیر ہاتھ میں گاڑی تھامے کمرے سے نکلا تھا۔ آنٹی، وہ اسے پہچان کر اسے اپنی گاڑی دکھانے لگا تھا۔ روبہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں تھاما موبائل ٹیبل پر رکھا تھا، پھر صوفے پر بیٹھ کر اسے گود میں بٹھا لیا تھا۔ وہ اب اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ آنٹی، آپ چاچو کی فرینڈ ہیں نا؟ تبھی سامنے سے آتا شمیر اسے دیکھ کر زور سے چہکا تھا۔ وہ اب کیا جواب دیتی اس کی بات کا، لیکن اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے کھڑا کر چکا تھا۔ ایک طرف سے شمیر، ایک طرف سے شہیر، دونوں اسے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے کی دروازے پر لا کھڑا کر گئے تھے۔ چاچو، شمیر نے زور سے اسے پکارا تھا۔ تانو آنی، وہ جو وارڈروب سے
اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ شہیر کی آنی کہنے پر بری طرح چونک کر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پورا کا پورا پلٹا تھا۔ وہ دونوں دائیں بائیں سے اس کا ہاتھ تھامے شاہزین کو دیکھتے ہوئے اپنے کارنامے پر خوش ہو رہے تھے۔ بے ساختہ مسکان نے شاہزین کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ دونوں کے بیچ خفت سے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں آنٹی سے ملنے آئی تھی، وہ نہ جانے کی وضاحت دے گئی تھی۔ شاہزین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں، بیٹھو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ آنی سیٹ۔ شہیر کی بات پر روبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہزین اپنی بے ساختہ ہنسی چھپا نہیں سکا تھا۔ گھبراؤ نہیں، بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، وہ مزے سے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں ہی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے، تبھی اسے اندازہ ہوا شٹ سے اس کا مطلب سٹ تھا۔ وہ مزید شرمندگی کا شکار ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آنی تاتو فرینڈ؟ آنٹی چاچو کی فرینڈ ہے، شہیر اس سے لگا روبا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، یہ تو آپ اپنی آنی سے پوچھیں کہ وہ آپ کی تاتو کی فرینڈ ہیں یا نہیں۔ وہ شہیر کا گال چومتا اس پر نگاہیں جمائے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ روبا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ شہیر آنٹی چاچو کی فرینڈ ہیں، اس لیے تو آنٹی چاچو کا پین دیکھنے آئی تھی۔ کل بھی آئی تھی، وہ پرسوں کل کہتا تھا۔ اس کی بات پر روبا ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ شاہزین کے ہونٹوں پر رچی مسکان گہری ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے دونوں بھتیجوں کے گال چومے تھے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل اندر ٹیبل پر ہی بھول آئی ہے۔ وہ پلٹی تھی، اندر سے آتی آواز ریسا کی ہی تھی، لیکن وہ الفاظ۔ روبا کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا۔ اس کے وجود نے ساری زندگی مجھے تمہارے باپ کی بے وفائی کے عذاب میں مبتلا کیے رکھا ہے۔ سوتیلے رشتے ساری عمر سوتیلے ہی رہتے ہیں، اور اب جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ سن لو تم، وہ پھنکار رہی تھی۔ انہیں بچوں کے ذریعے روبا کے آنے کا پتہ چلا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ یہ سگا سوتیلا، یہ سب لوگوں کی بتائی باتیں ہیں مما۔ اتنے سال اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے گزار کر بھی آپ اسے پہچان نہیں پائیں؟ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ہماری صرف شکلیں ہی نہیں ملتی، ہماری روح، ہمارا دل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ شاہزیب کی آواز اونچی تھی، لیکن لہجہ بے بس تھا، شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ تمہیں تو بچپن سے اس نے اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے۔ مجال ہے جو اس ناگن کی اولاد کے بارے میں تم کچھ سن لو۔ ہمیشہ ماں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو تم۔ نفرت ہے مجھے اس سے، اور اب جو وہ سوچ رہا ہے نا، ایسا تو میں قیامت تک نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح چلا رہی تھی۔ روبا حق تک سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ لیکن مما، جو آپ سوچ رہی ہیں میرے لیے بھی وہ ممکن نہیں ہے۔ روبا اور میں صرف اچھے دوست ہیں۔ شاہزیب کی بات پر اس نے آنکھیں میچ کر کھولی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کھڑے کھڑے گر جاتی۔ موبائل وہیں چھوڑ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف دوڑی تھی۔ گاڑی گھر سے نکال کر اس نے کچھ دور جا کر روکی تھی۔ کتنا گہرا تھا وہ شخص، اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ ان کالی گہری آنکھوں کی اداسی کا ملال، اس پتھر لہجے کا راز۔ اس کا دکھ اپنے دل پر محسوس کرتی وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے رو دی تھی۔ اس کی آنکھ موبائل کی وائبریشن پر کھلی تھی، جو شاہزیب کا تھا۔ خود وہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بے خود سا سو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بھرا کر موبائل اٹھایا تھا، لیکن سکرین پر چمکتا نام دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ رات کے 2 بجے اس کی کال بند ہو چکی تھی۔ پھر ایک کے بعد دیگرے 3-4 میسیجز آئے تھے۔ اس نے ایک نظر شاہزیب پر ڈالی تھی، جو سر میں درد کے باعث دوا لے کر سو رہا تھا۔ جب میسیج پھر آیا تھا، جب وہ کھول گیا تھا، شاہزیب پک اپ دی کال پلیز۔ شاہزیب کال اٹھاؤ پلیز، پلیز پلیز، آئی نیڈ یو، پلیز پلیز، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ٹھٹکا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی، وہ پریشان ہے۔ موبائل پھر بجا تھا۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر کال اٹینڈ کی تھی۔ آگے سے اس کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ دھک سے رہ گیا۔ شاہزیب، میں ہاسپٹل میں ہوں، تم آ جاؤ پلیز، مجھے کوئی کچھ نہیں بتا میں کیا کروں، تم آ جاؤ۔ وہ ہاسپٹل کا نام؟ میں آ رہا ہوں۔ 3 لفظ کہہ کر اس نے کال کاٹی تھی۔ 1 لفظ سوئے ہوئے بھائی پر ڈال کر اس نے صوفے پر رکھی اپنی ہوڈی پہنی تھی، والیٹ، اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ چپ چاپ کمرے سے نکلا تھا۔ وہ اب ٹھیک تھا، 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن شاہزیب ابھی بھی اسے ڈرائیو کرنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ ریسپشنسٹ سے پیشنٹ کا نام پوچھ کر وہ اوپر آیا تھا۔ سامنے ہی وہ گھٹنوں میں سر دیے بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ پورا کوریڈور خالی تھا۔ نہ جانے کیوں شاہزین کو اس پر ترس آیا تھا۔ دسمبر کا پہلا ہفتہ ہونے کے باعث رات کے 2:15 بجے ٹھنڈ بڑھ سی گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس تک آیا تھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے روبا نے دھیرے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ شاہزین نہیں، وہ تھا۔ اسے دیکھ کر روبا کا دل بڑھ آیا تھا۔ بھیگی سرخ آنکھیں، سوجے پوٹے شانوں پر بکھرے بال جو کہ آنسوؤں کے باعث رخساروں پر بھی چپکے ہوئے تھے، وہ ٹوٹی بکھری حالت میں اس کے سامنے تھی۔ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے شانے سے لگی رو دی تھی۔ میری موم، موم۔
شاذین نے کچھ کہے بغیر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ روبا بلال کب سے ہمت دکھاتے دکھاتے تھک سی گئی تھی، اب اس کا کندھا کیا ملا، وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اپنے مضبوط احسار میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ رو کر اپنا غبار نکال لے۔ ان کو آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد روبا کو احساس ہوا کہ وہ کسی منحوس خوشبو کے احسار میں تھی۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سچ میں اس کے پاس تھا، وہ اس کے بے حد قریب، اور اس کے بے حد قریب وہ فوراً سے سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بازو ہٹایا تھا۔ روبا کو اپنا چہرہ دھکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چہرہ صاف کرنے کے بہانے سے اس نے اپنا رخ موڑا تھا، تبھی شاذین نے قریب سے گزرتے وارڈ بوائے سے پانی کی بوتل منگوائی تھی۔ وہ اس وقت سفید کرتے اور ٹراؤزر میں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کھڑے ہو کر اپنی بلیک ہوڈی اتار کر خاموشی سے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ روبا نے ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن شاذین نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا، مجبوراً اسے لینی پڑی تھی۔ ہوڈی سے آتی مانوس خوشبو سے اس نے بے ساختہ چونک کر سامنے کھڑے بندے کو دیکھا تھا جو پانی کی بوتل کے پیسے دے رہا تھا۔ مسٹرڈ ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر، بکھرے بال، آنکھوں میں نیند کا خمار جن میں ہلکی سی سرخی تیر رہی تھی۔ نیند کے خمار میں ڈوبی بھاری آواز ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ضرور وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا۔ سر کے گرد بندی بینڈیج کے بجائے اب صرف چوٹ کی جگہ پر بینڈیج تھی۔ وہ پلٹا تھا۔ روبا نے سرد سے نگاہیں چرائیں تھیں، لیکن وہ اس کی چوڑی پکڑ گیا تھا۔ لو پانی پیو۔ اس نے بوتل اس کے آگے بڑھائی تھی۔ آنکھوں میں اچانک امڑتے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اب کہ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل اس کے منہ سے لگائی تھی، موم 2-4 گھونٹ لے کر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی۔ رونے سے کچھ ہوگا تو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر رو دیتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کر کے وضو کے لیے اٹھی تھی۔ تسنیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کچھ زیورات بیچ کر باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ روبا سے 1 سال ہی بڑا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بجائے واپس آنے کے وہ جاب کے بہانے وہیں رہ گیا تھا۔ پیسے بھیجنے کے بجائے وہ اکثر ماں سے پیسے منگواتا رہتا تھا۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی بچت میں سے اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھی، جس کے باعث بیٹی سے ان کی ناراضگی چلتی رہتی تھی۔ لیکن رات اس نے ان سے اچھی خاصی بدتمیزی کی تھی۔ وہ وہاں کسی انگریز لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ وہ انہیں پہلے ہی بتا کر ان سے کچھ رقم بھی منگوا چکا تھا۔ اب وہ گھر میں اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا تھا، جس میں آدھا حصہ روبا کا تھا۔